اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اور جب تم پلٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ تو بس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور اس کا ذکر کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ سامعین گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ جب حج کے لیے نکلتے تو تب یہ سواریاں جہاز وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، تب اونٹ کی سواری کی جاتی تھی، گھوڑے کی سواری کی جاتی تھی، تو مہینوں کی مسافت ہوتی تھی۔ اگر کوئی حج کے لیے نکلتا تو اسے پیدل اگر کوئی چلتا تو سالوں لگ جاتے تھے حج کی ادائیگی کے لیے۔ اب تو سلسلہ ہی بڑا بدل گیا ہے اور بڑا آسانی کی طرف انسان چلا گیا ہے۔ تو پہلے حج کرنا بڑا مشکل کام تھا اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب یوں کہ جب وہ حاجی نکلتے تو سفر کرتے تو کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے، راستے میں تجارت کرتے جاتے، کچھ چیزیں بیچ دی، کچھ خرید لیں، ایسے سلسلہ ہوتا۔ اور جن کے پاس سواریاں ہوتی وہ اونٹ پر کسی کو لے کر کے جاتے تو اس کا کرایہ وصول کرتے۔ اب یہ چیزیں تھیں ان کے درمیان، راستے میں تجارت کرتے ہوئے جانا، یا اونٹ پر اگر کسی کو سوار کیا ہے یا کوئی سامان جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالا ہے تو اس کا کرایہ وصول کرنا۔ اور پھر ایسے چلتے چلتے وہ اللہ کے فضل سے مسجد حرام پہنچتے، حج کا سلسلہ ہوتا، یہ ساری چیزیں۔ تو کچھ لوگوں نے تصور کیا کہ یہ جو ایسے کر کے حج کے لیے جاتے ہیں نا، کہ راستے میں تجارت بھی کرتے ہیں اور راستے میں اونٹ کا کرایہ بھی وصول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں ہے۔ یہ انہوں نے تصور کیا، یہ بات کی۔ اللہ رب العزت نے پوری آیت مبارکہ یہاں پر نازل فرما دی، فرمایا لیسا علیکم جناح کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بھی نفسی ہی رزق کمانا یا رزق کمانے کے لیے توگ و دو کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ پیسہ ہونا، مال ہونا، دولت ہونا یہ اچھی چیز ہے، اس کے لیے توگ و دو کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ مستحسن بات ہے۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، بہت ساری ریاضتیں ایسی ہیں جو مال کے ساتھ خاص ہیں، جو پیسے کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے پاس کمایا ہوا حلال رزق ہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی مسجد سنوار سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ علماء پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، طلباء پر خرچ کر سکتے ہیں، انہیں کتابیں لے کر دے سکتے ہیں۔ تو بھی نفسی ہی پیسہ بری چیز نہیں ہے، اس کو کمانے کا ڈھنگ اگر غلط ہو، اس کو کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو تو یہ غیر مستحسن بات ہے، یہ بری بات ہے۔ بنفس ہی اگر دین کے لیے پیسے کو استعمال کیا جائے اور اپنی اہل و عیال کے لیے یا اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ کمایا جائے اور اس کا طریقہ جائز ہو حلال طریقے سے، تو یہ کوئی غیر مستحسن بات نہیں ہے بلکہ یہ حسن والی بات ہے۔ اور ایمی تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب اللہ کا دوست ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے تصورات جمالی کو اگر محسوس کرے تو یہ بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ ایک صاحب اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے خود کھانے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، میرا رب اسے بھی کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا رب اسے بھی کہہ دے کہ یہ میرا حبیب ہے، میرا دوست ہے۔ ارے یار بتاؤ ذرا، اس سے بڑھ کر دین کی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی رسول دوڑے دوڑے کسی کام کے لیے جا رہے
تو کچھ صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کاش یہ جو اتنی دوڑ کر رہا ہے کمانے کے لیے، یہ دین کے لیے بھی اتنی دوڑ کرتا۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا صحابہ یہ اس لیے دوڑ لگا رہا ہے رزق حلال کمانے کے لیے کہ یہ کما کر لائے گا، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس لیے یہ دوڑ رہا ہے کماؤں، کما کر لاؤں، خود کھاؤں، اپنی بیوی پر خرچ کروں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ھذا صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا اگر یہ نہیں، وہ اس لیے تک وہ دو کر رہا ہے کہ دوڑے دوڑے جائے، کما کر لائے، اب اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ فرمایا وہ چاہتا ہے میرے بچوں کو لقمہ حلال ملے، لقمہ حرام سے محفوظ رہیں۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ فرمایا اگر اس لیے دوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ کما کر لائے گا اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر آ کر خرچ کرے گا، میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، میں مصطفیٰ کہتا ہوں اللہ اس کا یہ بھی صدقہ ہی قبول کرے گا۔ تو بھی نفسی ہی مال کو کمانا یا مال کے لیے تگ و دو کرنا یہ بری بات نہیں ہے، یہ مستحسن بات ہے، یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنا یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے۔ لیکن جب انسان دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ پھر بات اپنی نہیں رہتی، وہ بات بگڑ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یہاں پر مال کو، کمائی کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو۔ مال کو بھی یہاں پر اللہ نے اپنا فضل اور رحمت قرار دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کہ جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ اور ایسے اس کا ذکر کرنا ہے کما ہداکم جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ذکر کرنا ہے تو ذکر کرنے کا انداز بھی بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور سنو اس سے پہلے کہ تم گمراہوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو پھر اللہ کی اس ہدایت پر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے ذکر کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔